ہم نے نہیں اتارا کسی نبی کو، اللہ کہتا ہے، لیکن یہ کہ جس خطے پر اتارا وہاں کی لغت پر اس کو عبور تھا، یعنی پوری ڈکشنری جانتا تھا نبی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زبان نہ ہو اور نبی کو وہ زبان نہ آتی ہو۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جہاں بھی جو نبی بھیجا گیا تو اس خطے میں جو زبان بولی جاتی تھی اس کے تمام رکن، اس کی تمام گرامر، اس کی تمام لفظیات، کروڑوں لفظ بھی اگر ان کے پاس ہوں وہ سب نبی جانتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو عرض کیا گیا کہ دو رخ اللہ نے اپنے ان ہدایت کرنے والوں کو عطا کیا، ایک روحانی اور ایک مادی۔ روحانی اختیار سارا دے دیا انبیاء کو اور کہا کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے، ہمیں یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر تم اپنی تبلیغ کے سلسلے کو روحانی انداز سے چلاؤ یا مادی انداز سے چلاؤ، رخ دونوں تمہارے پاس ہیں، طریقہ کار تمہارے پاس ہے۔ ہم کو اس پہ اعتراض نہیں کہ تم دل چاہے تو روز معجزہ دکھاؤ، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ تم اگر چاہو تو 24 گھنٹے معجزے ہی دکھاتے رہو، ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے یہ معجزہ کیوں دکھایا موسیٰ تم نے اور یہ معجزہ کیوں دکھایا عیسیٰ تم نے، ہم یہ پوچھیں گے نہیں، اس لیے کہ اختیار جب دے دیا جاتا ہے تو پوچھا نہیں جاتا۔ اختیار جب دے دیا جاتا ہے تو پوچھا نہیں جاتا۔ ہاں عوام کی طرف سے اس میں نزاکت ہے، ہاں عوام کی طرف سے کوئی ایسی بات نئی پیدا ہو نبی کے لیے تو اللہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب نبی سے، نبی کے عمل پر اللہ کو اعتراض نہیں ہے، امت کے عمل پر اللہ کو اعتراض ہے، اور وہ اس لیے کہہ رہا ہے نبی سے کہ یہ کیا ہے بھائی، ایسا کیوں ہوا بھائی۔ تو یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ اعتراض کر رہا اللہ، بلکہ عوام کی حرکت کو کتاب میں درج کروا رہا ہے، اس لیے کہ عوام میں مکرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں عوام، تو اس کو پکڑ لو، ان کے الفاظ کو مکرنا۔ تو حضرت عیسیٰ سے اللہ نے پوچھا کہ بھئی یہ قوم تمہیں خدا کیوں کہہ رہی ہے؟ اب پوچھنے کا طریقہ دیکھیے اللہ کا۔ اللہ نے پوچھا عیسیٰ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہم کو خدا کہا کرو؟ تم نے ان سے کہا؟ دیکھیں کتنی کلیئر عیسیٰ کے کردار کو اللہ کیسے واضح کر رہا ہے کہ جو کہا ہے عیسیٰ نے وہ تو کر نہیں رہے ہوں، اپنی طرف سے ایک بات لگا لی۔ تو ہم نے نبی سے پوچھا کیا تم نے کہا تھا ان سے، تاکہ بات رجسٹرڈ ہو جائے کہ عیسیٰ نے نہیں کہا تھا، یہ اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے گفتگو کرتا ہے، اور گفتگو کبھی طولانی ہو جاتی ہے، کبھی سوال جواب بھی ہونے لگتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، اور نبی کہتا ہے بھائی نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ مشکل گھڑی ہے کہ اللہ جو کچھ کہتا ہے اس کو کرنا ہے، اور نبی یہ کہہ نہیں ہم تو نہیں کر پائیں گے بھائی ہم معذرت چاہتے ہیں بھائی، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ نہیں کرنا ہے تمہیں، اب ادھر سے اصرار نہیں کرنا ہے تمہیں۔ تو اب یہ جو سوال جواب ہو رہا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی بات ہے کہ آخر میں اللہ خود ہی کہہ دے گا۔ دیکھیے نبی نہیں کہہ رہا ہے، نبی کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ کام جو تو کہہ رہا کرنے کو بڑا مشکل ہے، میں نہیں کروں گا، تو وجہ بھی تو بتا دے کیوں نہیں کروں گا۔ لیکن نبی نے وجہ نہیں بتائی، کہا بس ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کر سکتے یہ کام، ہم کو معاف رکھا جائے، ہم یہ کام۔ لیکن وجہ ہے چھپی ہوئی، تو اللہ نے وجہ خود ہی بیان کر، تم یہ کام کرو اور کافروں سے بالکل نہ ڈرو۔
فرشتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ تو اب جب اللہ ہی اطمینان دلا دے کہ تم اپنا کام کرو، کافر کچھ نہیں کر سکتے، تو اب یہ پتہ چلا کہ کام کو ہو جانا ہے، اس لیے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ اور اس پورے بیک گراؤنڈ میں یہ پتہ چل گیا کہ کوئی کچھ کرنے والا تھا، یعنی کوئی گڑبڑ مچانے والا تھا۔ آپ تو خود ہی جانتے ہیں کہ آج کی اس چھوٹی سی دنیا میں، جسے انسان بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، ایک آئین کی شق سنانے کے لیے، ابھی آئین تو بن چکا، 73 میں بن چکا، پاس ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، اب اس میں کوئی اضافہ ہو، کچھ ہو، تو اس پہ کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، میڈیا چیخ رہا ہوتا ہے، اخبار چلا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے، اور اپوزیشن پارٹیاں آفت مچائے ہوتی ہیں، ہم تو نہیں ہونے دیں گے، اور یہ نہیں ہونے دیں گے، اور کیسے ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، اور کرسیاں چلیں گی، اور پھر کرسیاں چل گئیں، اور پھر آفت آ گئی، اور ہنگامہ ہو گیا، اور کاغذ پھٹنے لگے اسمبلی میں، ایک آفت مچ گئی۔ تو پہلے سے پتا ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے، وہ تو سب جذباتی جذبات ہوتے ہیں، جب ہنگامہ ہو جاتا ہے تب پتہ یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب عام انسانوں کا یہ حال ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی وہ نبی کے زمانے کے انسان جو تھے